اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اب پاکستان کی پارلیمنٹ کی ساورنٹی کو کوئی چیلنج کرنے والا ادارہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہمارے یہاں مختلف طریقوں سے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن انٹرونشن ہوئے، دوسری چیزیں ہوئی، ڈکٹیٹرشپ رہی، یعنی کہ ہمارے جو 65 سال ہیں وہ اسی تگدو میں گزر گئے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا نسب العین جو تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے سامنے بڑے صاف الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہوگا، ایک ایسا ترقی پسند ملک ہوگا جس میں عوام کی آواز جو ہوگی، عوام کی طاقت جو ہوگی وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوگی، اور اسی کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل موجود ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسے پاکستان کا تصور کیا تھا جس میں سارے پاکستانی irrespective کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، مذہبی کیا حیثیت ہے، کون سی منارٹی سے رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایکول سٹیزن ہونا تھا ان کو۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے بڑی ڈیوائڈ ہو گئی، اور جس کا نتیجہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے 2 کیمپوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ایکسٹریمسٹ کیمپ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیمپ ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو قائد اعظم کے خواب کے مطابق اس کو کنورٹ کیا جائے۔ ان حالات میں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے ایکسٹریمسٹ کے ساتھ جنگ ہے، ہماری فوج بڑے تہ دل سے بڑی جانیں قربان کر کے مقابلہ کر رہی ہے، قوم ان کا ساتھ دے رہی ہے، حکومت بھی ساتھ دے رہی ہے، اور ساری انسٹیٹیوشنز ایک جگہ شامل ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے، کٹھن ہماری تاریخ کا ایک کٹھن حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی ہم گزر جائیں گے۔ اب بہت سارے ہمارے جو 1947 سے جب سے ہم وجود میں آئے ہیں، بڑے ہم نے طوفانوں سے اپنا مقابلہ کیا ہے اور سروائیو کیا ہے۔ ہماری قوم کی یہ ریزیلینس ہے جو آپ نے دیکھی ہے، جس کی وجہ سے آج آپ پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جمہوریت ہیں، آپ کے یہاں رول آف لا ہے، آپ کے یہاں جوڈیشل انڈیپینڈنٹ ہے، پارلیمنٹ ساورن ہے، پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو جو ہے بہت ہی پاورفل، یعنی کہ ود دی لمٹس آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ایسی آپ کی پریس آپ کا بہت فری ہے، یعنی یہ حد تک فری ہے کہ وہ روز حکومت کو بناتا رہتا ہے، گراتا رہتا ہے، مگر ابھی تک سکسیسفل نہیں ہوا۔ خواتین حضرات، آج کا دن جو ہے وہ بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد سب کی قربانیوں سے یہ ملک حاصل ہوا، اور یہ ملک ہم نے وہ ایسے ہی نہیں حاصل کیا، واقعی میں بڑی قربانیاں دی تھیں، بڑے لوگ ہمارے شہید ہوئے اس اسٹرگل میں پارٹیشن کے وقت۔ اس ملک کو اسی قسم کی قربانی کو ریوائیو کرنا ہے جس سے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اسی جذبے سے کو ریوائیو کرنا ہے جس سے پاکستان بنایا گیا تھا، تاکہ ہم اس ملک کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی راہ دکھائے ادھر صحیح طور پر گامزن کر دیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو قائد اعظم کے اصول کے مطابق ڈھالیں، اسلام کے جو سوشل اکنامک جسٹس سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ماڈل کریں۔ میں آپ سے ایک بات بڑی صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک اس تاریخ کا شاگرد بھی ہوں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں، کہ جناب ہمارے قائد اعظم کے پاکستان کے ویژن میں تھیوکریٹک اسٹیٹ کا کنسیپٹ نہیں تھا، وہ مسلم اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا ان کا، اور وہ مسلم اسٹیٹ کا کنسیپٹ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ایسی ریاست، ایک ایسا سوشو اکنامک اسٹیبلش، ایک ٹریڈنگ سوسائٹی اسٹیبلش کریں گے جس میں سارے ملک کے سٹیزن جو ہوں گے وہ برابر کے حقدار ہوں گے، برابر کے شیئر ہولڈر ہوں گے، اور ان کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ہمیں انہی کے ویژن کے اوپر، قائد اعظم کے پاکستان کے ویژن کے اوپر اپنے ملک کو ڈھالنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی تقدو کرنی پڑے گی، کیونکہ مختلف ڈکٹیٹروں نے
ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو اجاگر کر اپنے سیلفش مقاصد کے لیے پاکستان کو ایک ایسے جگہ پر ڈال دیا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ راستہ بڑا اندھیرا تھا اور اینڈ بڑا خطرناک نظر آ رہا تھا، مگر آپ ماشاءاللہ اب جو ہیں دوبارہ ایک جنوبی راہ پر وہ ہو گیا، آپ گامزن ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جیسے جیسے ہمارے یہاں الیکشن ہوتے رہیں گے، پیسفل ٹرانسفر آف پاور، پیسفل ٹرانسپیرنٹ پاور ٹرانسفر ہوگا تو انشاءاللہ تو جمہوریت فروغ دے گی، اور جمہوریت جو ہے وہی اس ملک کی بقا کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہوریت کو ہم اڈاپٹ کریں۔ میں آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب آج کھانے کے ورکنگ ڈے آپ تشریف لائے، اور آپ لوگوں نے ہماری اور اپنی سب کی خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کی۔ آپ یاد رکھیے ایک ملکہ برطانیہ کا گولڈن جوبلی کا سال بھی ہے، اولمپک کا بھی سال ہے۔ آپ سب بحیثیت پاکستانی، کیونکہ آپ کی بڑی ماشاءاللہ اسٹرینتھ ہے، آپ 1 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، آپ سب مل کر ان اوکیزنس کو بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور پاکستان کا نام اجاگر کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے اور برطانیہ کی حکومتوں میں اور عوام میں بڑے قریبی تعلقات ہیں، جس سے ہم دونوں کے میوچل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوتے ہیں اور فروغ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو پالیسی ہے ہماری گورنمنٹ کی وہ اور برٹش گورنمنٹ کی وہ آگے بڑھتی رہے گی، اور ڈیو کورس آف ٹائم ہمارے اچیومنٹ جو ہے، ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے، اور پاکستان جو ہے پھر ایک دفعہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اچھا چلتے چلتے میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ کل کی کرکٹ کی مبارکباد میں دے رہا تھا، ایک بڑا اچھا موقع ملا ہمیں اور ہم نے بہت بڑا اچیومنٹ کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاکستانی سوسائٹی میں عمران خان، عامر خان کا نام لوں گا میں، عامر خان جیسے باکسر بھی ہیں اور دوسرے افراد بھی ہیں، اکیڈمکس بھی ہیں، مگر ابھی ایک ریسنٹ ہمارا اچیومنٹ اور ہوا ہے، وہ ہے کہ سیو دی فیس ایک فلم بنائی تھی پاکستانی پروڈیوسر نے، شرمین عبید چنوائے نے، ایک ڈاکٹر محمد جواد ہیں جنہوں کے جو کاسمیٹک اور پلاسٹک سرجن ہیں، ریسٹوریٹو سرجری میں وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے بڑا کام انجام دیا ان خواتین کے فگرز کو ریسٹور کرنے میں جو کہ ایسڈ کرائم کی وکٹم تھی۔ اسی یہ شرمین نے اور ان کا جو کو پروڈیوسر ہے جو اس نے ایسی فلم بنائی جس نے ساری دنیا کے یعنی آسکر ایوارڈ کی اوکیزن میں اس کو بڑا سراہا گیا اور اس کو ایوارڈ ملا۔ یہ پہلا پاکستان کو آسکر ایوارڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تینوں آزاد جن لوگوں نے اس کو کیا ہے اور کی پوری ٹیم کو مبارکباد کے مستحق ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہو۔ ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں، ہمارے پاکستانی کاؤنسلرز ہیں، میئرز ہیں، یہ سب لوگ ہم سب کو مل کر پاکستان کی خدمت کرنا چاہیے، اپنے عوام، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں ان سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے ٹانگ کھینچیں۔ ہم سب کو چاہیے بحیثیت ایک قوم آگے بڑھیں، کیونکہ اسی میں ہم لوگوں کی راہ نجات ہے۔ ان الفاظ سے میں آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر بڑی تو تکلیف کی، مگر یہ آپ کا خود کا اپنا نیشنل ڈے ہے، اور آپ نے جو بھی کچھ کیا آپ نے ان کی خاطر کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس جذبے کو برقرار رکھیے اور انشاءاللہ فتح ہماری۔ ملی نغمے تیار کیے ہیں اور مس منزہ راجہ نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ملی نغمے پیش کریں۔ Pakistan, Pakistan, Pakistan.
Pakistan.